کہ اس ایوان کو آگاہی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے 27ویں میں موو کر لوں سر، موو کر دیجیے، میں موو کر کے بات کرتا جی ہوں. پھر بات کر لیجیے گا. Sir, I wish to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025, as passed by Senate, be taken into consideration at once. جی سیلینٹ فیچرز ذرا بتا دیجیے. جناب اسپیکر، 26ویں آئینی ترمیم کے وقت کافی بحث مباحثے کے بعد اس ایوان میں موجود جو دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں قوم سے کیے گئے وعدے کے بارے میں کچھ ایڈجسٹمنٹس کی، جس میں سے ایک بنیادی نقطہ تھا آئینی عدالت کے قیام کا. اس وقت خیال یہ تھا کہ ترمیم جو ہے وہ مشاورت سے ہی ہونی چاہیے اور ہمیشہ آئین میں ترمیم جو ہے وہ لارجر کنسنسس ڈیولپ کر کے کی جاتی ہے. ہمارے اپوزیشن کے بیٹھے ہوئے دوستوں کو بھی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آن بورڈ رکھا، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ ان کے کہنے پہ ہم نے آئینی عدالت کے قیام کی بجائے آئینی بینچز کے قیام پہ اتفاق کیا، اور پھر وہ ترمیم پاس ہوئی. اس کے علاوہ کچھ اور ترامیم بھی تھی اسی میں، جس میں جوڈیشل کمیشن کی جو حیت تھی اسے تبدیل کیا گیا، اور جو پارلیمان کا شروع سے یہ فیصلہ تھا کہ جو ججز اپوائنٹمنٹ ہے وہ دنیا بھر میں ایک لارجر کولیجیم کرتا ہے، جس میں جوڈیشری کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایگزیکٹو بھی ہوتی ہے، اور لیجسلیچر بھی ہونی چاہیے. یہی 18ویں ترمیم کا اصل مفہوم اور مقصد تھا. بہرکیف اسے ہم نے 19ویں ترمیم کے ذریعے کچھ وجوہات کی بنا پہ تبدیل کر دیا، اور پارلیمانی کمیٹی کو ہم نے انٹروڈیوس کروا دیا. پھر اس پارلیمانی کمیٹی میں 4 اپوزیشن اور 4 حکومتی اراکین بیٹھتے تھے. آپ نے دیکھا تاریخ میں کیا کیا ہوتا رہا کہ جب 8 کے 8 اراکین نے بھی کسی فیصلے کو مسترد یا تبدیل کیا جوڈیشل کمیشن کے، تو اس کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا. ایک سنگل جج صاحب ہائی کورٹ میں بیٹھ کے اس فیصلے کو، پارلیمان کے متفقہ فیصلے کو، وہ تبدیل کرتے رہے. بہرکیف یہ ترمیم پاس ہوئی. بینچز پہ پھر یہاں سے اعتراض آئے اور جگہوں سے آئے کہ جی آپ نے جو عدالت کے اندر ایک ایسی عدالت بنا دی ہے، یہ نظام چلتا نظر نہیں آتا. کچھ معاملات تھے بھی سر کہ کئی دفعہ ایسے سینسٹیو آئینی معاملات آئے جو آگے بھی آتے رہیں گے کہ جو کوالٹی ٹائم تھا عدالت کا، وہ 5 یا 6% آئینی مقدمات عدالتی ٹائم اگر گنے تو 30 سے 40% لے گئے. دوبارہ بیٹھے سارے، اور یہ طے کیا گیا کہ جو لانگ سٹینڈنگ ایک ایشو ہے جو کہ 18ویں ترمیم میں بھی حل نہیں تھا ہو سکا، ایک انڈیپینڈنٹ آئینی عدالت کے قیام کا الگ سے، تو اس تجویز پہ ساروں کی رائے لی گئی. جو حلیف جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے دیگر حلیف متحدہ قومی موومنٹ، استحکام پاکستان، بلوچستان عوامی پارٹی، ANP، پاکستان مسلم لیگ، ان سب رہنماؤں سے گاہے بگاہے انگیج کیا، اور فائنلی سر یہ کنسنسس ہوا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے وہ قائم کر دی جائے. فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جو خد و خال ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو اس بل کے ذریعے آج جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، سینٹ آف پاکستان نے 2/3 اکثریت سے پاس کیا ہے. سر وہ وہی ہیں، وہ بالکل وہی ہیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے کیا گیا تھا، یعنی کہ ہم ایک فیڈریشن میں رہتے ہیں، فیڈریٹنگ یونٹس کی وہاں پہ نمائندگی ہوگی، برابر نمائندگی. اور جو دارالخلافہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ بھی ایک آئینی عدالت ہے، اس کو بھی نمائندگی دی گئی ہے اس میں.
ایک تاثر یہ دیا گیا کہ شاید 184(3) کو جو کہ اوریجنل جورسڈکشن ہے آئین کے تحت سپریم کورٹ کی ختم کر دیا گیا، ختم نہیں کیا گیا، اس کو اسی صورت میں وفاقی آئینی عدالت کو سونپا گیا ہے، اور وہ جو پروویژن تھی اس کی پیرامیٹیریا پروویژن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی ہے آرٹیکل 175(b) کے بعد جو اس کی جورسڈکشن کے ہیں۔ ایک تبدیلی ضرور کی گئی ہے جو کہ سینیٹ آف پاکستان نے بل پاس کیا، اور کمیٹی میں دونوں ایوانوں کی جوائنٹ کمیٹی سر اس کو دیکھتی رہی۔ ہماری خواہش تھی کہ ہمارے اپوزیشن کے دوست بھی اس میں بیٹھتے، یہ ایک ان کی آئینی ذمہ داری تھی۔ باہر کیف انہوں نے باوجود اپنے ان کی پرائورٹیز کے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس انتہائی حساس اور اہم معاملے میں وہ اپنی آراء سے ہمیں نوازیں۔ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور محترمہ عالیہ کامران صاحبہ نے شرکت کی، لیکن پارٹی ڈیسیژن کی وجہ سے انہوں نے بھی بعد میں شریک ہونے سے معذرت کی۔ جن سیاسی جماعتوں نے پارلیمانی جماعتوں میں دونوں ایوانوں سے اس میں شمولیت اختیار کی، ان کے میں نام لے چکا ہوں، تو 184 کو جب ڈسکس کیا تو سر بازی کے تاریخ کے جھروکوں میں گئے۔ ایک اختیار جو کہ دنیا کی بہت ساری جورسڈکشنز میں نہیں ہے، اس پہ بحث و مباحثہ کیا گیا، جسے ہم سو موٹو کہتے ہیں، اور جسے سن کے اچھے خاصے لوگ جو ہیں ان کے پسینے جاری ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ایسا افرید کے طور پہ ہمارے عدالتی نظام میں آیا کہ اس سو موٹو کی نظر کبھی کوئی وزیر اعظم ہو گیا، کبھی کوئی سرکاری ملازم ہو گیا، کبھی کوئی اداکار یا اداکارہ ہو گئے، اور کبھی ملک کی یا معاشی نظام ہی بٹھا دیا اس وہ موٹو نے۔ کس کس کا ذکر کریں؟ سٹیل مل سے شروع کریں، ریکو ڈیک کے 9 ارب ڈالر کے جرمانے سے شروع کریں جناب اسپیکر، ہسپتالوں کے دورے چیف جسٹس صاحب کرتے تھے اس سے شروع کریں، وہ جو انہوں نے ڈیم بنانے تھے اس کی طرف جائیں، یا منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے سے شروع کریں یوسف رضا گیلانی صاحب کو، پھر ایک اور منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا ایک منصوبہ ہوا، اسی سو موٹو کی نظر ہو گیا 184 میں، وہ درخواست بھی تھی خیر اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سامان سے کوئی چیز نکل آئی ہے جو کہ کسٹم ایکٹ کے تحت ممنوع ہے اور اس کا جرمانہ ہے، پتہ چلا جو اس پہ بھی سو موٹو ہو گیا ہے۔ تو جناب اسپیکر، جو سو موٹو کا اختیار ہے آئینی عدالت کا، وہ سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے اسے ختم کیا گیا ہے۔ اپروپریٹ اپلیکیشن کے اوپر درخواست آئے، کورٹ سیٹسفائی کرے کہ یہ جو کرائیٹیریا ہے 184(3) میں، کہ یعنی کہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس بھی ہو مسئلہ سامنے آپ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عوامی پبلک امپورٹنس کا بھی میٹر ہو، کسی فرد واحد کو گرل کرنے کے لیے یہ استعمال نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، اس سے آگے چلتے ہیں، ججز کی ٹرانسفر کے اوپر جو تجاویز آئیں ان کو بھی بغور اس کا جائزہ لیا گیا۔ آرٹیکل 200 کے تحت صدر مملکت کسی بھی جج صاحب کا جو کہ ہائی کورٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلہ تجویز کر سکتے تھے اور پھر اس پہ مناسب احکامات جاری کر سکتے تھے، پرووائڈیڈ کہ جس جج کا تبادلہ ہونا ہے وہ کنسینٹ کرے، جس ہائی کورٹ سے انہوں نے جانا ہے اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ کنکرنس دیں، جس ہائی کورٹ میں انہوں نے پہنچنا ہے یعنی جہاں ان کا تبادلہ کیا ہے وہاں کے چیف جسٹس صاحب کنکرنس دیں، پھر چیف جسٹس پاکستان اس کی کنکرنس دیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تھا۔ ماضی میں سر آرٹیکل 200 کے تحت تبادلے ہوئے، وہ چیلنج بھی ہوئے، کورٹ کے سامنے گئے، اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ آیا یہ آئینی فریم ورک میں ہوئے، اور ساتھ اس میں سینیورٹی کا بھی ایشو آیا۔ سر بحث مباحثے اور غور و خوض کے بعد یہ طے پایا کہ آرٹیکل 200 میں ترمیم کر کے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، جس کی سربراہی
چیف جسٹس کریں گے، جس میں 5 جج صاحبان سپریم کورٹ آف پاکستان اور آئینی عدالت سے ہوں گے، جس میں پارلیمان کی اپوزیشن کے 2 اراکین ہیں، حکومتی بینچوں سے 2 اراکین ہیں، جس میں جناب اسپیکر آپ کا بھی نامنی ہے، جس میں بار کونسل بھی بیٹھتی ہے، اور جس میں اٹارنی جنرل اور لاء منسٹر کی بھی نمائندگی ہے۔ تو وہ جوڈیشل کمیشن جو ججز کو اپوائنٹ کر سکتا ہے، جو ججز کی کنفرمیشن پہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ انہوں نے مستقل ہونا ہے یا نہیں، جو ججز کی پرفارمنس ایویلویشن کر سکتا ہے، اسی کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کمیشن تبادلہ کرے۔ تو ایک تجویز یہ تھی کہ اس تبادلے کے بعد اگر جج صاحب انکار کرتے ہیں کہ میں نے سندھ کی بجائے بلوچستان کی بجائے لاہور میں نہیں کام کرنا، یا لاہور کی بجائے پشاور میں نہیں کرنا، تو پھر وہ ریٹائر تصور ہوں گے۔ اس پہ بحث کے بعد یہ ترمیم لائی گئی اور ہم نے اس ترمیم کو قبول کیا۔ طے یہ ہوا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں یہ بحث کے بعد ججز ٹرانسفر ہو سکتی ہے آن سچ کنڈیشنز ایز ڈٹرمنڈ بائی دی کمیشن ان دیٹ پرٹیکولر کیس، کہ انہیں 1 سال کے لیے بھیج رہے ہیں، 6 ماہ کے لیے، 2 سال کے لیے، کتنے عرصے کے لیے، یا مستقل تبادلہ ہے اگر وہ کہتے ہیں۔ وہاں پہ یہ بھی شک رکھی گئی کہ کمیشن اگر سمجھے مناسب تو ان جج صاحب کو بلا کے ان سے رائے بھی لیں یا ان کا موقف بھی سنیں۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد اگر اس پہ عمل درآمد میں جج صاحب انکار کرتے ہیں تو آرٹیکل 209 کے تحت جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، جس میں اب 7 جج صاحبان بیٹھے ہوں گے، 5 جج صاحبان اعلیٰ ترین عدالتوں سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے، اور 2 سینئر بورڈ چیف جسٹسز، تو پھر یہ معاملہ وہاں پہ جائے گا۔ وہ ایگزامن کریں گے کہ آیا جو جج ٹرانسفر ہوئے ہیں ان کا موقف درست ہے یا وہ درست نہیں ہے، اور اس صورت میں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ سر اسی طرح یہ معاملہ بھی تھا کہ جو دونوں عدالتیں، کیونکہ اب 2 عدالتیں ہیں ایپیکس لیول پہ، آئینی عدالت کے تقریباً وہی اختیارات ہیں جو کہ آئینی بینچز کو دیے گئے تھے، یعنی کہ آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت جو اختیارات سپریم کورٹ کو حاصل تھے وہ ہم نے 26ویں ترمیم کے تحت دے دیے آئینی بینچز کو۔ وہ اختیار اب آئینی عدالت استعمال کرے گی۔ 186 کے کچھ اختیارات ہیں جب 2 صوبوں کے درمیان معاملہ ہے یا صدر مملکت ریفرنس بھیج دیتے ہیں کہ اس پہ رائے دیں، وہ معاملات ہیں۔